اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 18 صفر المظفر اسلامی تاریخ۔ حضرت الیاس علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت الیاس علیہ السلام اردن کے ایک علاقہ جلعاد میں پیدا ہوئے۔ قرآن پاک میں آپ کا نام الیاس اور الیاسین دونوں طرح ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اہل شام کی اصلاح کے لیے نبی بنا کر بھیجا تھا۔ آپ کی دعوت کا علاقہ شام کا مشہور شہر بالبق تھا، جو دمشق سے تقریباً 2 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ اس شہر میں بال نام کا سونے کا ایک بہت بڑا بت تھا۔ وہ لوگ اسے اپنا خدا سمجھتے تھے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے انہیں ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا اور ان کے بادشاہ کو دعوت دی۔ ان لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول نہ کیا اور آپ کے قتل کے درپے ہو گئے۔ آپ وہاں سے چلے گئے اور جب بادشاہ مر گیا تو آپ واپس آئے اور نئے بادشاہ کو دعوت دی تو اس نے اور اس کی پوری قوم نے ایمان قبول کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ درخت کا سایہ کرنا۔ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ایک جگہ سوئے ہوئے تھے کہ ایک درخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کرنے کے لیے پاس آ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کر کے واپس اپنی جگہ چلا گیا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے اٹھے تو آپ کے سامنے سارا واقعہ بیان کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس درخت نے اللہ سے اجازت مانگی تھی کہ مجھ کو آ کر سلام کرے تو اس کو اجازت دے دی۔ مشکات کی حدیث ہے، یعلا بن مرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ ایک فرض کے بارے میں، قرض ادا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرض کی ادائیگی پر قدرت رکھنے کے باوجود ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔ خلاصہ، اگر کسی نے قرض لے رکھا ہے اور اس کے پاس قرض ادا کرنے کے لیے مال ہے تو پھر قرض ادا کرنا ضروری ہے، ٹال مٹول کرنا جائز نہیں ہے۔ ایک سنت کے بارے میں، نماز میں تشہد کے بعد یہ دعا پڑھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے ایسی دعا سکھا دیجئے جس کو میں اپنی نماز میں پڑھ لیا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھ لیا کرو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ، میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا ہے اور تیرے سوا کوئی گناہ کو بخشنے والا نہیں۔ تو اپنی خاص بخشش سے مجھ کو بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، تو بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، ایک آنسو سے جہنم کے سمندر بجھ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے جبکہ آپ کے پاس ایک شخص بیٹھا رو رہا تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے پوچھا، یہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فلاں شخص ہے۔ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا، ہم انسان کے سب اعمال کا وزن کریں گے مگر رونے کا نہیں کر سکیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آنسو کے ایک قطرے سے جہنم کے کئی سمندر بجھا دیں گے۔ احمد بن حنبل کی حدیث ہے۔ ایک گناہ کے بارے میں، اولاد کا قتل گناہ کبیرہ ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، غربت کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی۔ سورہ انعام کی آیت کا ترجمہ ہے۔ خلاصہ، روزی کا ذمہ اللہ تعالیٰ پر ہے، لہٰذا روزی کی تنگی کے ڈر سے بچوں کو مار ڈالنا یا حمل گرانا یا پیدائش سے بچنے کی کوئی اور تدبیر اختیار کرنا، جیسا کہ آج کے دور میں ہو رہا ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے اور حرام کام ہے۔ آخرت کے بارے میں، کافر کے لیے 50,000 سال کی قیامت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کافر کو 50,000 سال تک قیامت میں کھڑا کیا جائے گا، جس طرح سے اس نے دنیا میں کوئی عند اللہ قابل قبول نیک عمل نہیں کیا، اور کافر جہنم کو دیکھ رہا ہوگا اور سمجھ رہا ہوگا کہ وہ 40 سال کی مسافت سے مجھے گھیرنے والی ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔ طب نبوی سے علاج، جگر کی حفاظت کا طریقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی پانی پیے تو ٹھہر ٹھہر کر چسکی لے کر پیے اور گٹا گٹ نہ پیے، کیونکہ اس سے جگر میں درد ہوتا ہے۔ بیہقی کی حدیث ہے،
ابن ابی حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے ماں باپ اور بتوں کی قسم نہ کھاؤ اور نہ ہی اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھاؤ۔ اگر قسم کھانے کی ضرورت پڑ جائے تو صرف اللہ کی سچی قسم کھاؤ۔ نسائی کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ دنیا اور آخرت کی تمام خیر عطا فرما۔ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجئے، جو بھول گئے ہوں اپنے فضل کرم سے عطا فرمائیے۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔